جی مسٹر، آپ کے اس طرح روکنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ حماد نے اپنا ڈر چھپاتے ہوئے پورے اعتماد سے پوچھا۔ جی ہاں، بالکل جان سکتے ہو وجہ۔ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے روکا کہ اب نایاب میری بیوی ہے، جیسا کہ تم جان چکے ہو۔ اب اگر اس کے قریب نظر آئے تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ پہچانے نہیں جاؤ گے۔ اور ویسے بھی کچھ حساب کتاب تو ابھی تم سے بھی لینا ہے۔ آخر نایاب کو میرے خلاف تم نے بھڑکایا تھا۔ روحان نے اپنی گمبھیر آواز میں لفظ چبا چبا کر بولتے ہوئے اسے سخت تنبیہ کی۔ حماد کو بھی اب اس طرح اس کے دھمکانے پر غصہ آ گیا۔ میں نہیں، بلکہ یہ تمہاری پاک باز بیوی بار بار میرے پاس آتی ہے، اس کو سنبھالو۔ مجھے بھی ضرورت نہیں اس بےہودہ اور بے حیا لڑکی سے تعلق رکھنے کی، اور ویسے بھی نیکسٹ سیٹرڈے کو میری کزن سے میری انگیجمنٹ ہونی ہے۔ تم دونوں بھی انوائٹیڈ ہو، ضرور آنا۔ حماد نے بھی ترک کر ان سے تھوڑا فاصلے پر کھڑی نایاب کی طرف اشارہ کر کے طنز کرتے ہوئے کہا، جو ہمت کر کے وہاں تک آئی تھی کیونکہ اس کی گاڑی بھی وہیں حماد کی کار کے ساتھ ہی پارک تھی۔ اس نے اچھی طرح سے نایاب کو اس کی حقیقی اوقات یاد دلائی۔ نایاب کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک رنگ گیا۔ اس نے اس بات کو خاطر میں لائے بغیر کہ روحان کیسی کھولتی آنکھوں سے اس کا ایکس رے کر رہا ہے، انتہائی شوق کی حالت میں حماد کی طرف دیکھا۔ ایک لمحہ نہیں لگا تھا اسے بدلنے میں، کیسے اس نے ایک ہی آن میں اس کے کردار کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ ابھی وہ اندر کتنی تسلیاں اور دلاسے دے رہا تھا۔ نایاب اپنی دنیا میں تب واپس آئی جب حماد وہاں سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے گاڑی بھگاتا فرار ہو چکا تھا، اور روحان نے اس کے قریب آ کر ایک زوردار تھپڑ سے رسید کیا اور اس کے ہاتھ سے اس کی گاڑی کی کیز لے کر فرنٹ ڈور کھولا اور اسے دھکا دے کر بیٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے فون نکال کر اپنے گھر کے ڈرائیور کو اس ریسٹورنٹ سے اس کی کار واپس گھر لے جانے کا آرڈر دیا، جس کے پاس اس کی کار کی ایک ایکسٹرا کی ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اب وہ کار سٹارٹ کر کے اپنی اسی چھوٹی سے 5 مرحلے پر مشتمل خفیہ فلیٹ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا غصہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا، جس نے بہت مشکل سے کنٹرول کیے اپنی توجہ صرف اور صرف ڈرائیونگ پر مبذول کیے ہوا تھا۔ دراصل اس فلیٹ کے متعلق اس کے گھر والوں میں سے نایاب کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ نایاب کار میں بیٹھی اپنی گود میں اپنی نظریں گاڑے مسلسل رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کہاں جائے اور کیا کرے، جیسے ایک دم ہی اس پر دنیا تنگ کر دی گئی تھی۔ اتنی جلدی ایک کے بعد ایک ذلت اس کا مقدر بنتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی یہ گمان بھی نہ کیا تھا کہ اس کی زندگی میں اتنی دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ بے حیا، بےہودہ، یہ الفاظ بار بار اس کی سماعتوں میں بازگشت کر رہے تھے۔ نہ جانے اب روحان بھی اس کا کیا حشر کرنے والا تھا۔ اب نایاب اس کے فلیٹ کے بیڈ روم میں موجود تھی، جہاں روحان اسے پٹک کر گیا تھا اور باہر سے ڈور لاک کر کے گیا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ان 2 گھنٹوں میں سے اپنے متعلق، اپنی زندگی کے متعلق پہلی دفعہ سنجیدگی سے سوچا اور اپنا تجزیہ کیا کہ آخر اس نے آج تک اپنے ساتھ کیا کیا، اور اس کے ساتھ یہ سب ہو گیا ہے۔ وہ لوگ جن کے متعلق اس کا خیال تھا کہ اس سے محبت کرتے ہیں، وہی اس کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ یہ تو اسے چاہنے والوں کا حال تھا، باقی دنیا اس کے متعلق کیسے گمان رکھتی ہوگی؟ جو لوگ اس کے منہ پر اس کی بے باک ماڈرن ڈریسنگ اور گیٹ اپ کی تعریفیں کرتے تھے اور اس کے بولڈ ہونے کو سراہتے تھے، وہ در حقیقت اسے بےہودہ اور بے حیا سمجھتے ہیں۔ لاشعوری طور پر اس کا طرز زندگی دوسرے لوگوں سے ملنے والے ستائشی الفاظ پر ڈیپینڈنٹ تھا۔ وہ ایک طرح سے دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے اور اپنی جیسی 2 ٹکے کی لبرل لڑکیوں کی تعریف بٹورنے کے لیے اپنے دین کے دائرے سے کہیں دور نکل کر زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی اب تک کی پڑھی گئی اسکول کے نصابوں میں شامل اسلامیات کی کتابوں کے اسباق وہیں رہ گئے تھے، جن پر عمل پیرا ہو کر وہ اپنی زندگی کو بہتر اور اپنے وجود کو خدا کے ہاں معتبر بنا سکتی تھی۔ ان تعلیمات کو بس امتحانات کی تیاری کے لیے استعمال کیا اور اس سے زیادہ اہمیت ہی نہیں دی۔ اور پھر بے اختیار اسے سورۃ النساء کی آیت 112 کا ترجمہ یاد آیا، جو اس نے کسی مضمون میں کوٹ کرنے کے لیے یاد کیا تھا۔ اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو، پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمے لگا دے، تو بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ ہاں، اس نے یہی تو کیا تھا، اپنا الزام انتہائی بڑھا چڑھا کر روحان پر ڈالا تھا۔ اف، تو اسے اس جرم کی سزا مل رہی تھی۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، پر اسے ذرا سکون بھی ملا تھا کہ کم سے کم اس کے جرم کی اچھی طرح نشاندہی ہو گئی۔ اب اسے اپنے جرم کا ازالہ کر کے اس مصیبت سے رہائی کی کوئی راہ ڈھونڈنی تھی، پر ابھی بہت وقت تھا۔ ازالوں اور رہائی کے راستوں کا اس پر آشکار ہونے میں ابھی بہت دیر تھی۔ بھلا راز اتنی آسانی سے کہاں کھولتے ہیں؟ اسے اپنے پسندیدہ پہناوے یا لباس کے نامعقول اور غیر شرعی ہونے
اس آیت کے مفہوم کی یاد دہانی کرنے اور اس کے ساتھ منسلک لوگوں کے خلوص کے متعلق باخبر ہونے کے لیے کل سے لے آج تک ایک نہ ختم ہونے والی ذلت آمیز اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ راز آسانی سے نہیں کھلتے، کیونکہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے سہنا پڑتا ہے، اپنے وجود کو گناہوں کی گندگی سے آزاد کرنے کے لیے آزمائشوں کی بھٹی میں جلنا پڑتا ہے۔ اور ویسے ہی بیڈ کراؤن کے ساتھ کمر لگائے اپنے گھٹنوں پر سر رکھے سسکیاں لے رہی تھی کہ روحان روم میں داخل ہوا۔ اب وہ کافی پرسکون دکھائی دے رہا تھا، غالباً اب اس کا غصہ ختم ہو گیا تھا، شاید وہ خود کو کول ڈاؤن کرنے کے گھر سے اپنے گھر چلا گیا تھا، کیونکہ اگر وہ اس وقت تھوڑی دیر بھی نایاب کے پاس رکتا تو ممکن تھا کہ وہ اس کا گلا ہی دبا دیتا۔ اور اوپر سے اس کی ماما کی کال بھی آ رہی تھی، کیونکہ اس نے اسی دوران اپنی ماما کو اپنی شکل نہیں دکھائی تھی۔ وہ ان 2 دنوں میں اپنے گھر صرف اپنی میٹنگ کے لیے تیار ہونے کے غرض سے گیا تھا، اور ماما سے بات نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے اس کی ماما اسے لنچ پر بلا رہی تھی، اور ویسے بھی ریسٹورنٹ میں تو اس نے صرف جوس ہی پیا تھا، اس لیے اس نے نایاب کی کار بلڈنگ کے پارکنگ ایریا میں پارک کی جہاں اس کا فلیٹ موجود تھا، اور خود اوبر سے کار بک کروا کے اس گھر میں گیا۔ روحان اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھ کے اور مسلسل اس روتی ہوئی نایاب کی طرف دیکھ رہا تھا جو اب تقریباً سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ سنو، روحان نے بالکل انسانوں والے طریقے سے نرم لہجے میں نایاب کو پکارا۔ نایاب اس کے نرم لہجے پر ششت رہ گئی تھی۔ اس نے روحان کی طرف دیکھا تو وہ اپنی مسکراتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نایاب اس کے رویے کی اس اچانک تبدیلی پر حیرت زدہ تھی کہ روحان کی اگلی بات نے اسے ایک دفعہ پھر ذلیل و حقیر کر دیا۔ نایاب اس کے رویے کی اس طرح اچانک تبدیلی پر حیرت زدہ تھی کہ روحان کی اگلی بات نے اسے ایک دفعہ پھر تذلیل و حقیر کر دیا۔ دیکھ لی تم نے اپنی اہمیت، اپنی وقت اس شخص کی نظروں میں، اس شخص کے دل میں جس ہاتھوں میں تم آج بھی بیوقوف بن رہی تھی؟ کل بھی وہ تمہارے ساتھ یہی کر رہا تھا۔ دیکھ لیا تم نے اس شخص کا خلوص؟ روحان نے اسے پھر سے وہی بات دہرائی جسے سوچ سوچ کر وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ جانتی ہوں، اب مجھے تم پر غصہ نہیں آ رہا۔ تم اس قدر قابل رحم حالت میں ہوں کہ اس لمحے میں تمہیں مزید ذلیل نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے جس کا مجھے سچ جواب چاہیے، اور تم مجھے پوری بات بتاؤ گی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے اپنی ہتھیلیوں میں چھپائے آرام سے پوچھ رہا تھا۔ اسے وہ پہلے والا روحان لگا جو اس کو ہمیشہ سے عزت اور اہمیت دیتا آیا تھا۔ بس پہلے وہ اسے بہنوں والی محبت اور احترام دیتا تھا جسے نایاب کبھی سمجھ ہی نہیں پائی، اور اب وہ اپنی بیوی کی حیثیت سے اسے اچھے سے ٹریٹ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے جواب کا منتظر تھا۔ بولو، سچ سچ بتاؤ گی ہر بات مجھے؟ جی پوچھیں، نایاب نے اپنے بھیگے لہجے میں آہستہ سے جواب دیا۔ اچھا، پھر مجھے بتاؤ کہ جب میں نے حماد کو تم سے گلے ملتے اور اسے تمہارے گال پر کس کرتے دیکھا تمہارے گھر پر اس نیو ایئر پارٹی میں جس میں تم نے مجھے انوائٹ کیا تھا، اور بعد میں پھر میں نے تمہیں اس سے دور رہنے کی وارننگ بھی دی تھی، تو تم نے حماد کو جا کر کیا کہا تھا؟ اور اس نے بدلے میں تم نے کیا بولا تھا؟ روحان نے اپنے لہجے کو بامشکل نرم اور غصے سے دور رکھتے پوچھا۔ اس نے نایاب کے ہاتھ اب بھی ویسے ہی اپنی ڈھیلی سی گرفت میں لیے ہوئے تھے۔ وہ میں نے بس نیکسٹ ڈے جا کر اس کو بولا کہ میرا ایک کزن ہے، انہوں نے مجھے تم سے دور رہنے کو بولا ہے۔ وہ بول رہے تھے کہ تم اچھے لڑکے نہیں ہو، اور یہ کہ میں نے بھی انہیں کھری کھری سنا دی کہ ان کے تمہارے بارے میں کچھ غلط کہنے کی ہمت کیسے ہوئی، اور یہ کہ ان کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی بولا کہ میں اپنا بھلا برا اچھے سے پہچانتی ہوں، ان کو میرے معاملے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے نایاب کے روتے روتے ہچکی بن گئی۔ اس نے اپنی بات بھی بہت مشکل سے مکمل کی۔ وہ اب مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ شرمندہ تھی، بے تحاشا شرمندہ۔ اپنے کہے الفاظ دہرا کر صحیح معنوں میں اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ اب تک جو روحان نے بدلے کے طور پر اس کے ساتھ کیا، اسے لگا وہ اس کی مستحق ہے۔ اسے اب اپنی لاسٹ فیئرویل پارٹی کے آغاز میں تلاوت کی گئی کسی صورت کا ترجمہ جو اکثر تقریب میں تلاوت کے بعد عموماً کیا جاتا ہے وہ بھی یاد آیا۔ اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ اب تو اسے واقعی اپنا آپ سزا کا مستحق لگ رہا۔ اب وہ اپنے آپ کو مظلوم کے بجائے مجرم محسوس کر رہی تھی، اور یہ تکلیف بآسانی اس کے چہرے پر پڑھی جا سکتی تھی۔ روحان کو اسے یوں دیکھ کر بہت ترس آیا، اس لمحے وہ اپنا بدلہ بھول گیا۔ اس نے بے اختیار اس سے سختی ہوئی نایاب کو اپنی سینے سے لگایا کہ جیسے وہ اس کی تکلیف سمجھ سکتا ہو۔ وہ اتنا سنگ دل تھا بھی نہیں، بس اس سے اپنے اوپر لگا الزام برداشت نہیں ہوا تھا۔ نایاب اس کی سینے سے لگی اپنا غم ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں میں مزید تیزی آئی تھی۔ وہ بس اتنا کہہ پائی، روحان آئی ایم سوری، میں نے آپ کو غلط سمجھا۔
اور روحان کے سوال کا جواب ادھورا رہ گیا۔ مجھے تمہاری سوری کی ضرورت نہیں نایاب، میں تمہیں کسی صورت معاف نہیں کر سکتا۔ بس تم شکر کرو کہ میں فی الحال میرے قہر سے بچی ہوئی ہوں اور میرے تحفظ میں ہوں، اور میں تمہاری بات سن رہا ہوں۔ تمہیں تمہاری تکلیف، تمہارا غم شیئر کرنے کا موقع دے رہا ہوں۔ اس کو غنیمت سمجھو اور مجھے آگے کی بات بتاؤ کہ حماد نے تم سے کیا کہا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم اکیلی قصوروار نہیں ہو۔ وہ خبیث انسان بھی اچھی خاصی سزا کا مستحق ہے۔ روحان نے اپنا حصار نایاب کی گرد مضبوط کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ کتنا عجیب تھا نا وہ، زخم دینے والا اور بیک پر مرہم لگانے والا۔ وہ جو تھا جیسا تھا، پر نایاب اس کے وجود سے فی الوقت اپنے لیے تحفظ اور پرواہ محسوس کی۔ وہ سے پہلے جیسا پروٹیکٹیو اور سینسیٹیو سا روحان لگا، جس نے ہمیشہ اس کی حفاظت کی، مگر اس بات کی سمجھ اسے پہلے نہیں تھی۔ وہ آج سے پہلے یہ جان ہی نہیں پائی کہ وہ روحان ہی تھا جس نے قدم قدم پر اس کی حفاظت کی۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی اسے کبھی چھیڑنے یا تنگ کرنے کی۔ اگر کوئی غلطی سے کر بھی لیتا اور پھر اگر روحان کو پتہ چل جاتا تو اس شخص کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ یہ سب کچھ وہ اس لیے اسے بتائے بغیر کرتا آیا تھا۔ شاید وہ اسے اچھی لگتی تھی، وہ جیسی بھی تھی، وہ روحان کو پسند تھی۔ ہاں البتہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، اور اس کی وہ پسندیدگی بھی نایاب نے حماد کی باتوں میں آ کر نفرت میں بدل دی۔ اس کی فیملی کے بعد شاید وہ دنیا میں واحد انسان تھا جو اس تمام تر خامیوں کے باوجود برا نہیں سمجھتا تھا، اور اپنی پسندیدگی کی بنیاد پر وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ بٹ نایاب اسے بھائی بھائی کہتی تھی اور دونوں کے مزاج میں بھی بے حد فرق تھا۔ سو اس نے اپنی پسندیدگی والی فیلنگز کو باہر میں بھیج کر ہی زندگی میں شامل کرنے والا پلان کینسل کر دیا۔ لیکن قدرت نے شاید اس کو ہی اس کی قسمت میں لکھا تھا، اس لیے وہ زبردستی اس کی اور اپنی مرضی کے برخلاف اس کی بیوی بن گئی، جسے کبھی روحان نے پورے مان سے اپنی لائف پارٹنر بنانے کی خواہش کی اور پھر وہ خواہش ترک کر دی۔ وہی اس کی زندگی میں اس کے اندر ہر پل بھڑکتی نفرت کی وجہ بن گئی، اور اسی نفرت کے صلے میں انتہائی تذلیل اور ذلت کے ساتھ اس کی زوجیت میں آئی۔ یہ سب تقدیر کا لکھا تھا اور ایسا ہی ہونا لکھا تھا۔ اچھا اب رونا بند کرو، مجھے بتاؤ کہ اس نے بدلے میں تمہیں کیا بولا تھا۔ روحان نے تحمل سے اپنا سوال دہرایا۔ حماد نے مجھ سے آپ کا پورا نام پوچھا تو میں نے بتایا، روحان بہروز۔ پھر وہ کچھ دیکھ لے خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ میں نے اس کو کہا کہ اچھا چھوڑو یہ ٹاپک، میں تو بس تم سے ویسے ہی شیئر کر رہی تھی، بس اب یہ بات ختم ہو چکی ہے۔ پر حماد نے نفی میں اپنا سر ہلایا۔ وہ کہنے لگا ڈیئر بات ختم نہیں ہوئی، بات ابھی شروع ہوئی ہے۔ لیکن پہلے تو مجھے یہ بتاؤ تم میرے ساتھ کتنی سنسیئر ہو، اور ہماری اس فرینڈشپ یا اس ریلیشن کو لے کر کتنا سیریس ہو، اور میرے لیے کیا کچھ کر سکتی ہو۔ میں اس کی اس بات پر حیران ہو کر پوچھا کیا کرو یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہا ہے، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے میری سنسیئرٹی اور اس کی میری لائف میں امپورٹنس کو، تو پھر ان سارے سوالات کا مقصد۔ پھر اس نے مجھے انتہائی سنجیدگی سے ٹوکا کہ میں بات گھمانے کے بجائے صرف اور صرف اس کی بات کا جواب دوں۔ تو میں نے بول دیا کہ میں اس کے ساتھ 100% سنسیئر ہوں، وہ جو کہے گا کرنے کے لیے تیار ہوں، سوائے شادی سے پہلے اپنی ورجنٹی کھونے اور کسی کی جان لینے یا اپنی جان دینے۔ وہ میری طرف مسکرا کر دیکھنے لگا اور اس نے پیار سے میرا گال تھپتھپایا۔ اس کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں کوئی خاص بات چل رہی ہے۔ پھر شاید اس کے فادر کی کال آ گئی تھی، اس لیے اس نے مجھے باقی باتیں شام کو کریں گے کہہ کر گڈ بائے کہا اور چلا گیا۔ روحان ایک جذبے کے عالم میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس وقت اسے وہ سچ بولتی نایاب بہت بھلی لگی تھی، جو بھی تھا وہ اسے ہر لفظ سچا سنا رہی تھی۔ نہ جانے کس آس پر وہ یوں بھی اس کی زندگی کا واحد جھوٹ وہی روحان پر لگایا گیا الزام تھا۔ اس کے علاوہ شاید کبھی اس نے جھوٹ بولا، کیونکہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ بنوانے کے چکر میں کبھی سچ کہنے سے نہیں گھبرائی، اور جھوٹ بولنے کی کبھی سے کوئی خاص ضرورت بھی نہیں پیش آئی۔ اب میں آپ کے آنسو تھم گئے تھے اور وہ روحان سے الگ ہو کر ویسے ہی بیٹھ پر بیٹھی تھی۔ اچھا تو پھر اس نے تمہیں کال کی؟ جی، وہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ جو کچھ کہنے والا ہے میں غور سے سنوں اور اس پر عمل کروں۔ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ میں نے تجسس سے اس سے پوچھا کہ آخر مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تمہارا کزن مجھ سے جیلس ہے، اس لیے وہ تمہیں مجھ سے دور رہنے کا کہہ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے موم ڈیڈ سے جھوٹی سچی شکایتیں لگائے۔ میں تمہیں کچھ پکچرز بھیج رہا ہوں اس کی، تم نے بس وہ جا کر اس کے پیرنٹس اور اپنے پیرنٹس کو دکھانی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیسی پکچرز اور کس لیے دکھانی ہے؟ اگر انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا تو میں پکچرز کے متعلق کیا کہوں گی؟ تو وہ کہنے لگا وہ میں نے فوٹو شاپ کے ذریعے اس کی کچھ پکس ایڈٹ کی ہیں، ذرا سی غیر اخلاقی پکچرز ہیں۔ تم نے بس کہنا ہے کہ یہ پکچرز تمہیں تمہاری کسی سہیلی نے فارورڈ کی ہیں، اور اگر وہ تمہارے میرے متعلق کوئی بات کرے تو تم الزام لگا دینا کہ اس نے تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی اور اب خود کو بچانے کے لیے تمہارے بارے میں غلط باتیں پھیلا رہا ہے،
और तुम ये भी कहना कि तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो, इसके अलावा मेरा तुम्हारा कोई और दूसरा रिलेशन नहीं। फिर मैंने पूछा, अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये सब क्यों करवाना चाह रहे हो? मेरी जान, तुम नहीं समझ सकती, बस ये समझ लो कि मैंने पुराना हिसाब वसूल करना है। और दूसरी कि मैं तुम पर ये तुम्हारे कैरेक्टर पर कोई बात नहीं लाना चाहता, इसलिए तुम्हें खुद को सेफ रखने के लिए ड्रामा करना पड़ेगा। ये करके उसने गुड बाय कहा और फिर 4 दिन बाद मैंने मौका पाकर ये सब किया। नायाब ने अपनी बात खत्म की तो उसे रोहान की एक बार फिर मुश्तिल दिखाई दिया। अब थोड़ी देर पहले वाले नरम तासुरात गायब थे, वो फिर से गुस्से में खौलता हुआ नजर आया। खौफजदा करने वाला रोहान लगा। इसकी आंखों की रगें सुर्ख होकर उभर रही थी। अब नायाब अपनी शामत का इंतजार करने लगी, पर पता नहीं इसकी कौन सी नेकी काम आई कि रोहान ने इसकी कार की चाबी अपनी जेब से निकालकर इसकी तरफ उछालते हुए उसे फौरन वहां से अपनी शक्ल गुम करने का हुक्म दिया, जिस पर नायाब ने बगैर एक लम्हे की भी देर किए अमल किया और जल्दी से वहां से भाग गई। इस वाकये के बाद रोहान अजीब सा नफसियाती सा हो गया, इसलिए बार बार इतनी शदीद मूड स्विंग्स का शिकार हो जाता था। अब उसे भी हम्माद की अकल ठिकाने लगाने की प्लानिंग करनी थी। नायाब ने घर पहुंचते ही सुकून की सांस ली और जल्दी से अपनी शॉपिंग बैग कार से निकाल कर अपने रूम की तरफ भागी। जरा सी फ्रेश होकर अपना हुलिया दुरुस्त करके उसने अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश की और किसी हद तक इसमें कामयाब भी रही। अब वो अपने बेड पर अपनी टांगे फैलाए, बेड ग्राउंड से टेक लगाए, आंखें बंद किए खुद को पुरसुकून करना चाहती थी। इसे घर लौटे तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। इतने में इसकी मॉम रूम में दाखिल हुई, जिन्होंने तकरीबन नायाब से मिलती जुलती ही ड्रेसिंग की हुई थी। अपने बालों को जूड़ों में बंद किए, शॉर्ट सा डार्क कुर्ता और टकनू से 1 फीट ऊपर तक की कैपरी पहने वो फैशन के तमाम तकाजों को पूरा कर रही थी। अरे बेटा, कहाँ गुम थी? 2 दिनों से चेहरा भी नहीं दिखाया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? थोड़ी मुरझाई लग रही हो। उन्होंने इसके चेहरे को भांपते हुए इंतहाई प्यार और मोहब्बत से पूछा। नहीं मामा, आपको वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, क्योंकि लंच तो उसका अधूरा रह गया था। आप मेड से कह दें कि खाना ला दे और कुछ रेस्ट करना चाहती हूँ। मैं आपने भी इतनी ही प्यार से अपनी मॉम का सवाल डाला। ठीक है, मैं मेड को बोलती हूँ, लेकिन एक बात तो तय है कि तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं। अपना हुलिया तो देखो, बताओ ये सब कैसा चेंज है, और ये शॉपिंग कब की तुमने? इसकी मॉम ने हंसते हुए इस्तफसार किया। बस आज ही की है शॉपिंग, सोचा कि कुछ डिफरेंट गेटअप ट्राई करके देखती हूँ। अब जल्दी से खाना लाए ना मेरे लिए, आज मैंने आपके हाथ से खाना है। ओके, नायाब ने जिद्दी बच्चों के से लहजे में कहा। ओके मेरी जान, तुम भी क्या याद रखोगी किस सखी माँ से पाला पड़ा है, इसकी मॉम शरारत से कहती बाहर चली गई। 10 मिनट बाद वो हाथ में ट्रे लिए रूम में आई तो नायब अपनी जगह पर सीधी होकर बैठ गई। मॉम ने ट्रे अपने और उसके दरमियान बेड पर रखी। रोटी और चिकन वाइट कढ़ाई का निवाला बनाकर नायब के मुंह की तरफ ले गई। इसके देखते सुर्ख होते चेहरे की तपिश इन्हें अपने हाथ पर महसूस हुई तो उन्होंने अपना दूसरा हाथ इसके माथे पर अपने गालों पर फेरा। फिर उसका स्टॉलर हटाकर गर्दन भी चेक करने वाली थी कि नायब ने इनका हाथ पकड़ा और नाराज होते हुए कहा कि मॉम ये आप कैसे खाना खिला रही हैं? इसकी मॉम ने इसका एतराज और नाराजगी रद्द करते हुए इंतहाई परेशानी से पूछा, ये तुम्हें क्या हुआ है? बुरी तरह आग की तरह दहक रही हो, बताओ ये तुम्हें क्या हुआ है? बुरी तरह आग की तरह दहक रही हो। मॉम कुछ नहीं, हल्का सा बुखार होगा बस। अब प्लीज मुझे खाना खाने दें, बहुत भूख लग रही है, इसने नागवारी से कहा। नहीं तुम ये छोड़ो, मैं कुछ लाइट सी चीज लाती हूँ खाने के लिए, उन्होंने इसके सामने से ट्रे उठाते हुए कहा और बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो ब्रेड और मैंगो जूस लिए इसके रूम में आई तो नायब की उल्टियों की आवाज आ रही थी। वो वॉशरूम में सिंक पर झुकी पैर दर पैर उल्टियां कर रही थी। मॉम उसकी आवाज सुनकर ब्रेड और जूस वहां से इसके रूम में पड़े ड्रेसिंग टेबल के शेल्फ पर रखकर अंदर गई। वो उसके हाथ मुंह धुलवाकर बाहर आई और कि वो बेहोश हो गई। इसकी मॉम बौखला कर रह गई। घर पर डैड और दानियाल तो थे नहीं और इसकी मॉम को ड्राइव करना नहीं आती थी तो ऊपर से उन्होंने कोई ड्राइवर भी नहीं रखा हुआ। पिछले ड्राइवर को उनके यहाँ नौकरी छोड़े 6 दिन हुए थे और अभी तक कोई नया ड्राइवर इन्होंने हायर नहीं किया था। इसकी मॉम को और कुछ समझ नहीं आया तो उसे वहीं छोड़कर अपने घर के सामने मौजूद रोहान के घर की तरफ गई। रोहान ने कार पोर्च में ही मिल गया। वो अपनी कार से निकलकर अंदर जाने लगा था कि अपनी हवास बाख्ता से मुमानी जान की आवाज देने पर रुका। क्या हुआ आंटी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? इसने जरा से खदशे वाले लहजे में पूछा। इसे लगा शायद नायाब ने इन्हें कुछ बताया है। वो बेटा नायाब को पता नहीं क्या हुआ है, अचानक बेहोश हो गई है, घर पर इस वक्त कोई भी नहीं है तो तुम इसे हॉस्पिटल ले चलो, वो परेशानी से रोते हुए कह रही थी। रोहान ने अपनी कार वापस बाहर निकाली और जल्दी से नायाब को लेने उसके घर में दाखिल हुआ।
وہ ایک دم بہت پریشان ہو گیا تھا. اس نے اسے گود میں اٹھایا اور باہر لے جانے لگا. مام نے اسے روک کر نایاب کے گلے کے گرد لپٹے سٹولر کو ہٹانا چاہا کیونکہ وہ اس کے گلے میں پھنس رہا تھا. انہوں نے آگے بڑھ کر وہ ہٹایا تو گلے پر ہلکے ہلکے سے زخم تھے, غالباً بائٹس کے نشان تھے. انہیں دیکھ کر شوق لگا کہ آخر اسے کیا ہوا. روحان کی نظر بھی ان زخم پر پڑی تو اسے خود پر غصہ آیا کہ آخر اسے کیا ضرورت تھی اتنی درندگی کا مظاہرہ کرنے کی, پر اب بھلا کیا ہو سکتا تھا. اور یہ سب سوچنے کا وقت بھی نہیں تھا اس کے پاس. نایاب کے دہتے جسم کی تپش روحان کو اپنے سینے اور بازوں پر محسوس ہو رہی تھی. وہ بہت تیز کار ڈرائیو کرتا ہاسپٹل پہنچا. اس نے وہاں پہنچتے ہی نایاب کے ڈیڈ کو اپنی دانیال کو کال کی تو دانیال نے کہہ کے آنے سے صاف انکار کر دیا کہ میں بزی ہوں پارٹی میں. اور اس کے ڈیڈ کا تو نایاب کے ہاسپٹل میں ہونے کا سن کر ہی دل بیٹھا جا رہا تھا. وہ فوراً آنا چاہتے تھے لیکن میٹنگ میں پھنسے ہوئے تھے. سو انہوں نے روحان کو اور اپنی بیگم کو نایاب کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی اور جلد سے ایک میٹنگ سے فارغ ہونے کی کوشش کرنے لگے. نایاب کو ہوش آ چکا تھا. وہ ہاسپٹل کے ایک پرائیویٹ روم میں تھی. طبیعت میں ابھی تک کوئی بہتری نہیں آئی تھی. اس نے اپنی ڈھال سی آواز میں اپنی موم سے پانی طلب کیا. موم نے اسے ہوش میں آتا دیکھ کر احساس تشکر سے بھرپور سانس لیا اور لپک کر گلاس میں منرل واٹر کی بوتل سے پانی انڈیل کر خود ہی اسے پلانے لگی. جب وہ پانی پی چکی تو وہیں اس کے پاس بیٹھی رہی. بیٹا میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا. بیٹا سچ سچ بتانا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لی کب سے پوچھ رہی تھی. جتنی بھی آزاد خیال صحیح لیکن ماں تھی. بیٹی پر ٹوٹتی آفت بھلا ان کی آنکھوں سے کیسے پوشیدہ رہ سکتی تھی. وہ دل سے اپنی اولاد کی پرواہ بھی کرتی تھی مگر جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرتے کرتے انہوں نے اپنی اولاد سے توجہ ہٹا لی. ان کی انڈیپینڈنٹ کرنے کے چکر میں, انہیں آزادی دینے کے چکر میں وہ بالکل ہی اپنی اولاد سے بے خبر ہو گئی تھی. جو بھی تھا وہ اپنی بیٹی کی پڑھائی سے کوتاہی برت چکی تھی. انہوں نے اچھی ماں ہونے کا ثبوت نہیں دیا, کبھی غلط صحیح کا فرق واضح نہیں کیا, کبھی اپنی اولاد کو وقت نہیں دیا. نایاب تو خیر ان کی اس بے توجہی سے اتنا بگڑی تھی کہ لیکن دانیال وہ بری طرح بگڑ گیا تھا اور ساتھ ہی نایاب کی زندگی بھی تباہ ہو کر رہ گئی تھی. انہوں نے اپنا سوال دہرایا تو نایاب نے ان کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی. مام آپ کی بیٹی بہت مشکل میں ہے. وہ تکلیف کی شدت سے بس اتنا ہی بول پائی. مام جو کب سے ضبط کر کے بیٹھی تھی ان کا ضبط بھی ٹوٹ گیا. آنسو ان کی آنکھوں کی قید سے فرار ہونے لگے. بیٹا بتاؤ کون ہے وہ کمینہ ذلیل اور خبیث انسان جس نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا. انہوں نے انتہائی نفرت سے تصور میں اس شخص کی چمڑی دھیڑتے ہوئے کہا. مام وہ جو کوئی بھی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بس اب میں وہ نایاب نہیں رہی اور پلیز آپ اس شخص کو گالیاں مت دیں. ایسے کرنے سے جو ہو چکا وہ بدل تو نہیں سکتا نا. نایاب نے مایوسی سے جواب دیا. پر ایک بات تھی جس پر وہ غور نہیں کر پائی کہ وہ انجانے میں روحان کی سائڈ لینے لگی تھی. وہ اس کے خلاف کوئی لفظ سننا نہیں چاہتی تھی. پر بیٹا اس نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا اور تم ہوگے مجھے اسے گالیاں دینے سے روک رہی ہو. میرا بس چلے تو ابھی اس شخص کو تمہارے سامنے ہی گولیوں سے بھون دو. مام پلیز اب اس شخص کو کچھ نہیں کہیں گی. آپ ایسا سمجھ لیں کہ اس سب میں میرا قصور ہے, مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے. نہیں بیٹا یہ کیا بول رہی ہو تم نے بھلا ایسا کیا کیا ہے؟ ایسے کون سے گناہ کیے ہیں جو یہ سب کہہ رہی ہو؟ کہیں تم نے اپنی مرضی سے تو یہ سب نہیں کیا. سر سے لے کر پاؤں تک میں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوں. آپ کہہ رہی ہیں کہ کون سی گناہ؟ اور میرے پاس آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں. آپ کو جو سمجھنا ہے جو عکس کرنا ہے کر لیں, پر پلیز مجھ سے کچھ نہ کہیں. نایاب اب ان کے سامنے ہاتھ جوڑے جائے کر رہی تھی. مطلب یہ سب تم نے اپنی مرضی سے ہی کیا ہے. نایاب پھر سے بری پھنسی تھی. نہ سچ بتانے کی اجازت نہ ہی جھوٹ کہنے کی ہمت, بلکہ جھوٹ بولنا تو اب بے فائدہ تھا. مام آپ یہی سمجھ لیں. اس نے نظریں جھکا کر یہ الزام اپنے اوپر لے لیا. اب بتاتی بھی تو کیا بتاتی. اب بھلا اسے کیا فرق پڑتا تھا. جو ذلت اس کی نصیب میں تھی وہ تو مل کر رہنی تھی. مام نے چٹاک سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا. بے شرم لڑکی, اس لیے میں نے تمہیں اتنی آزادی دی کہ بعد میں منہ کالا کرتی پھرو. اب تمہیں میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں. کہیں بھی دفع ہو جاؤ پر میرے گھر مت آنا. مام نے سارے لحاظ بھول کر اس کی بیماری خاطر میں لائے بغیر اس کو بہت بری طرح ذلیل کیا. روحان جو ہاتھ میں فروٹس اور میڈیسن کی شاپر پکڑے روم میں داخل ہوا تھا, وہ یہ سب دیکھ کر جلدی سے شاپرز وہاں پر پڑی چھوٹی سی میز پر رکھ کر ایک دم اپنی ممانی کی طرف لپکا اور دوسرے تھپڑ کے لیے ان کا بڑھتا ہاتھ روکا اور تقریباً چلایا کہ یہ کیا کر رہی ہیں آپ, وہ بیمار ہے. نایاب جو دوسرا تھپڑ کھانے کے لیے اپنی آنکھیں نیچے تیار تھی, وہ روحان کی آواز پر اچھل کر رہ گئی اور وہ حیران ہو کر روحان کو دیکھ رہی تھی. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ وہاں موجود ہوگا. اسے دیکھ کر اس کی تکلیف مزید بڑھ گئی. نہ جانے اس کی زندگی مزید کیا امتحان لینے والی تھی, پر اسے صبر کرنا تھا. اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں تھا. تم چھوڑو میرا ہاتھ. اس بے حیا لڑکی کو آج میں سبق سکھا کر رہوں گی. آنٹی یہ ہاسپٹل ہے, یہاں پر آپ ایسی حرکتیں نہیں کر سکتی. ویسے بھی 1-2 گھنٹے
میں اس کو ڈسچارج کر دیا جائے گا. آپ ریلیکس کریں, گھر چل کر بات آرام سے کر لیجیے گا. گھر؟ میرے گھر تو یہ کسی صورت قدم نہیں رکھ سکتی. اس سے کہو کہ جس کے ساتھ یہ سب کر کے آئی ہے اسی کے پاس دفع ہو جائے. یہ کہتے ہوئے جھٹکے سے اپنا ہاتھ روحان کے ہاتھ سے چھڑا کر جو اس نے روٹنی کے گھر سے پکڑا ہوا تھا وہاں سے چلی گئی. نیاب اب بلک بلک کر رو رہی تھی. روحان اس کے پاس بیٹھا اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے نیاب کے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو نیاب نے بری طرح جھٹک دیا, اپنے چہرے سے دور کیے. چلے جائیں آپ بھی یہاں سے, مجھے اکیلا چھوڑ دیں. میری تکلیف مزید مت بڑھائیں. اتنا بڑا تو نہیں تھا میرا جرم. کیا کیا تھا میں نے؟ ہاں بتائیں. صرف جا کر وہ پکچرز آپ کے پیرنٹس کو دکھا دی اور بس کہہ دے کہ آپ کے بیٹے نے ایک تو میرے ساتھ زبردستی کی کوشش کی اور پھر سے مجھ پر الزام لگا رہا ہے کہ میری غلط لڑکوں سے تعلقات ہیں. بس میری جھوٹ کی اتنی بڑی سزا آخر کیوں؟ یہ سب کچھ چھین لیا آپ نے مجھ سے. وہ اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ گرائے بلک بلک کر رو رہی تھی. اوہ یہ چھوٹی سی بات ہے. تم نے مبالغہ آرائی کر کے میری نیک نیتی کو مجھ پر یہ الزام لگا کر مجھے میرے پیرنٹس میری آپی کے سامنے جو رسوا کیا ہے اس کا کیا؟ جانتی ہوں بابا آج تک مجھ سے خفا ہیں اور بات بھی نہیں کرتے. آپ اس دن کے بعد میری موجودگی میں گھر نہیں آئیں, نہ ہی میری بھانجی میرے جان کو میرے پاس آنے دیتی ہیں. وہ تو میں نے ماما کو اتنی منتیں کر کر کے اپنی بے گناہی کا یقین دلایا. میرے لیے سب ہوا تو چھوٹی سی بات ہے اور تمہارے لیے یہ تکلیف بن گئی. نیاب اب تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ اب تو تم اسی تکلیف سے گزر رہی ہو جس سے میں گزرا ہوں اور اب بھی تمہیں اس تکلیف کا احساس نہیں. کتنی ظالم ہو تم. اس کے ایسے ظالم کہنے پر نیاب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. روحان اب آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھے مزید قصوروار ٹھہرانے کا. آپ میری کی سزا مجھے دے چکے ہیں, مزید بھی دے رہے ہیں. اب آپ مظلوم نہیں رہے, سمجھے آپ. نیاب کا تو بری طرح پا رہا ہی تھا اور اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع بھی مل گیا تھا. اب وہ کہیں سے کل والی ڈری سہمی نیاب نہیں لگ رہی تھی. وہ روحان کو آئینہ دکھانے کی پوری کوشش کر رہی تھی کہ وہ اکیلا مظلوم نہیں ہے اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اور کر چکا ہے اس کے بعد خود کو مظلوم کہلوانے کی کوشش بھی مت کرے. روحان کے پاس کہنے کا کچھ نہیں تھا لیکن نایاب اس نے تو آج ہر وہ لفظ کہنے کی قسم کھائی ہوئی تھی جس سے وہ اپنی تکلیف بیان کر سکے, اپنی بھڑاس نکال سکے. آپ کا بھی صرف مجھ پر ہی زور چلتا ہے. اس حماد کے بچے کو کیوں کچھ نہیں کہتے بلکہ قسم سے کسی طرح اسے میرے سامنے لے آئے. میں اسے 3-4 تھپڑ لگا کر اپنا دل ٹھنڈا کرنا چاہتی ہوں. پلیز پرووائڈ می اونلی ون چانس. پلیز میری یہ حسرت پوری کر دیں. اس کے بعد آپ جو کہیں گے جیسا کہیں گے میں مانوں گی. مجھ پر اپنا غصہ نکالیں, مجھے ٹارچر کریں یا کچھ بھی کریں تو میں کوئی شکوہ نہیں کروں گی. اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے عاجزی کی انتہا پر پہنچ کر گڑگڑانے لگی. وہ ذہانی سے کیا ہو کر اپنے الفاظ دہرائے جا رہی تھی جیسے اسے اندر ہی اندر یقین تھا کہ سامنے بیٹھا وہ شخص اس کی سنے گا. وہ کسی عجیب احساس کے تحت اپنے لیے سہارا تلاشتی, تحفظ ڈھونڈتی روحان کے سینے سے لپٹ گئی. وہ جتنی شدت سے آنسو بہا سکتی تھی اس نے بہائے. اس نے اپنے دل کا سارا بوجھ ہلکا کیا. روحان نے اسے یہ سب کرنے سے نہیں روکا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت اس کے تنکا ہوتے وجود کو اپنی بے رخی کی ہواؤں سے بکھیر کر اڑا دے. اس نے بھی اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر لیا, اسے اس کے ساتھ اس کے قریب ہونے کا احساس دلایا, مگر اب بھی وہ مکمل طور پر اسے معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. وہ چاہ کر بھی اس کی وہ قطع معاف نہیں کر پا رہا تھا. بھلا انسانوں میں اتنا ضعف ہوتا بھی کہاں ہے کہ وہ کسی سے درگزر کر سکے. یہ تو بس اللہ ہے جو ہمارے ایک آنسو پر ساری زندگی کی خطائیں معاف کر دیتا ہے. وہی تو ہے جو ایک دفعہ پکارنے پر ہمارا غم سن لیتا ہے, ہر تکلیف کا